انتہائی باتوں کو لیتا ہے بزرگوں دوستوں بھائیوں قرآن کریم فرقان حمید کا کچھ حصہ ذخیرہ احادیث میں سے حدیث طیبہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے دعا ہے کہ رب ذوالجلال شرح صدر کے ساتھ صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہنے سننے کے بعد رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے محرم الحرام کا آخری دن ہے آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر یہ بات عرض کروں گا کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے درمیان اختلاف رائے تو تھی مگر آپس کے اندر دشمنی اور عداوت ہرگز نہیں تھی اہل بیت اور اصحاب پیغمبر کے اندر عداوت اور دشمنی نہیں تھی البتہ محبت پیار الفت محبت ضرور تھی اس بات کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا دعویٰ بھی ہے اور اس پر قرآن سنت اور تاریخ کے مسلمان دلائل بھی میں چند باتیں انشاءاللہ قرآن سنت کے مطابق عرض کریں گے کہ رائے کا اختلاف اصحاب پیغمبر اور اہل بیت کے درمیان ضرور رہا ہے مگر دشمنی اور عداوت ہرگز نہیں ہوئی رائے کا اختلاف کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک قافلہ جو مشرکین مکہ کا تجارت کے غرض سے شام گیا ہوا تھا اب وہ بہت سا مال لے کر مدینہ کی طرف سے گزر کر مکہ جانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلایا کہ وہ کہاں سے گزرے گا اور پھر مشورہ کیا کہ اس کا تعاقب کیا جائے اور کافروں کو روک لیا جائے اس کے مال کو ان کے مال کو ان کو گرفتار کر کے ان کو مال کو روک لیا جائے اس سے کفار کو بہت زیادہ تکلیف پہنچے اسلام
کی سربلندی حاصل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ پیش کیا تو ان کو بھی اس بات کی خبر ہوگی۔ انہوں نے مشرکین مکہ کی طرف قاصد بھیج دیا کہ ہمارے اوپر مدینہ والے حملہ آور ہونے والے ہیں، تم ہمارے بچانے کی کوئی صورت پیدا کرو۔ ابو سفیان ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ کی طرف آئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ ہم تھوڑے سے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اب ہمیں یہ بتاؤ، مشورہ کرو کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، یعنی ایک جگہ پر جمع ہو جائے قلعے کے اندر، اس کو بند کر دیں، اگر وہ اس قلعے پر حملہ آور ہوں گے تو ہم اپنے قلعے کو بچائیں گے، اس طرح ہم بچ جائیں گے، یا ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے وہ بڑی عمر کے صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں مدینہ کے اندر بھی رہ کر مشرکین کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن جو نوجوان تھے صحابہ، جنہیں اپنی طاقت پر، قوت پر ناز تھا، اور جنہیں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی طاقت اور شجاعت لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھلانے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کا جذبہ، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی باہر نکلنے کی، جب تیاری کر چکے نکلنے لگے تو اب صحابہ نے جو نوجوان تھے ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو رائے پیش کی ہے، جو مشورہ پیش کیے، یہ ہمارا مشورہ ہمارے خلاف نہ چلا جائے۔ اس لیے آج کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو مشورہ پیش کیا تھا، لیکن اب یہ بات ذہن کے اندر آ رہی ہے کہ آپ مدینے کے اندر ہی رہ کر کفار کا مقابلہ کریں۔ آپ نے فرمایا اب ایسا نہیں ہو سکتا، نبی جب ایک ارادہ کر دیتے ہیں تو اس پر پورا اترتا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اب حضور علیہ السلام اور جو بڑے صحابہ تھے ان کی رائے یہ تھی مدینہ کے اندر رہیں، لیکن جو نوجوان صحابہ تھے ان کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے باہر نکلیں۔ اب ان صحابہ کی رائے پیغمبر کے صحابہ اور پھر پیغمبر کے خلاف تھی، تو رائے کا اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام نے بدر کے موقع پر، اسی موقع پر 70 لوگوں کو گرفتار کیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر مدینے کے اندر آ گئے، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پھر مشورہ کیا، میرے صحابہ بتاؤ ان 70 لوگوں کا کیا کیا جائے؟ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ جو کفار صحابہ تھے، انہوں نے مشورہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے مال لے لیا جائے ایک ایک کے بدلے کے اندر اور ان کو چھوڑ دیا جائے، اس طرح بہت سا مال جمع ہوگا، اور وہ مال جو فقراء صحابہ ہیں اور ہمیں اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے، زمینوں کی ضرورت ہے، ان کے کیا ہے روزگار کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے، ہم اسے وہ خریدیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ بھی یہی تھا، آپ کی رائے بھی یہی تھی، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص اور وہ صحابہ جن کے دل کے اندر کفار اور مشرکین کی نفرت بھری ہوئی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ گرفتار ہو کر آیا ہے اس کا جو رشتہ دار یہاں پر موجود ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے، وہ سب کے سامنے اس کا سر قلم کرے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ نے مشورہ دیا۔ حضور علیہ السلام کی رائے اور صحابہ کے درمیان مختلف ہوئی، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے وہی مشورہ جو آپ کے ذہن کے اندر آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذہن کے اندر آیا، بڑے صحابہ کے ذہن کے اندر آیا، آپ نے اس پر عمل کیا، مال لے لیا اور مشرکین کو چھوڑ دیا۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، جو کام آپ نے کیے ہیں قریب تھا کہ اس پر ہم عذاب نازل کر دیتے، یعنی کہ جو کام آپ نے کیے قریب تھا کہ ہم اس پر کیا کرتے، عذاب نازل کر دیتے۔ یہ آپ نے مال کی خاطر یہ جو کام کیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ جو دوسرے صحابہ تھے ان کی رائے درست تھی، خود حضور علیہ
والسلام اور بڑے صحابہ کی رائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اور صحابہ کے درمیان، صحابہ اور خود صحابہ کے درمیان، اہل بیت اور صحابہ کے درمیان رائے کا اختلاف ضرور ہو جایا کرتا تھا، مگر دشمنی اور عداوت ہرگز نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب رائے کے اختلاف کے لیے کہا جائے کہ یہ دشمنی تھی اور یہ عداوت تھی، تو یاد رکھیے اسلام کے اندر بہت سے موقع پر اصحاب پیغمبر اور خود حضور علیہ السلام کے درمیان، حضور علیہ السلام اور اہل بیت کے درمیان کئی موقع پر اور امت اور صحابہ کے درمیان کئی موقع پر اختلاف رائے ضرور ہوا ہے۔ جس طرح کے ایک موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کو کسی نے بتایا کہ حضرت امیر المومنین اس وقت عورتوں کے نکاح کے اندر جو مہر ہے وہ بہت زیادہ طے کیا جا رہا ہے، یعنی کہ حد سے بھی زیادہ بعض اوقات طے ہو جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں آج کے دن کے بعد ایک مہر مقرر کر رہا ہوں، وہی مہر چلے گا۔ غالباً 400 درہم مقرر کیے، لیکن جب مقرر کر دیے تو اسی مجلس کے اندر بیٹھی ہوئی عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب دینا چاہتا ہے اور اے عمر تو ہمیں متعین کر کے دینا چاہتا ہے۔ تو انہیں آیت پڑھی اور آیت کے اندر لفظ ہے کہ انکار کا معنی سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ فرمایا کہ جب تم کیا ہے ایک بیوی کو دوسری بیوی کے بدلے میں تبدیل کرنا چاہو تو پھر تم کیا کرو، وہ جو مال جو تم نے حق مال کے طور پر تم کو سونے اور چاندی کا ڈھیر دے رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو واپس نہ لو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ عورت کو زیادہ سے زیادہ مال کے طور پر دیا جا سکتا۔ اب جب عورت نے یہ بات کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس عورت اور سیدنا فاروق اعظم کی رائے کے درمیان اختلاف ہوا۔ تو اختلاف کا رائے کا اختلاف ہو جانا یہ بات یہ نہیں ہے کہ ان دو آدمیوں کے درمیان، ان دو جماعتوں کے درمیان، ان دو گروہوں کے درمیان اب یہ سمجھا جائے کہ ان کے درمیان دشمنی تھی، ان کے درمیان عداوت تھی، ان کے درمیان نفرت تھی، ایسی بات نہیں۔ اسلام کے اندر کئی موقعوں پر اور اس پر لاتعداد واقعات اور روایات ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، اہل بیت اور اصحاب پیغمبر ان کے درمیان کے اندر رائے کا اختلاف البتہ ضرور رہا ہے اور حد سے بھی بعض اوقات آگے تک رہا ہے، لیکن اب ان دونوں جماعتوں کے درمیان، دونوں گروہوں کے درمیان دشمنی، عداوت، نفرت ہرگز نہیں تھی، محبت اور الفت مودت ضرور تھی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے حالات کو بیان کرتے ہیں کہ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے عرب کے حالات کیا تھے۔ بیان کرتے کرتے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جن لوگوں کے درمیان حضور تشریف لے آئے ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، لو انفقت ما باللہ جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم انہ علیم حکیم۔ سورۃ التوبہ 10واں پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے درمیان حضور تشریف لائے تھے ان کے درمیان اس قدر عداوت تھی، اس قدر دشمنی تھی، اس قدر نفرت تھی، اگر ساری کی ساری زمین کے اندر جو خزانے موجود ہیں وہ ان پر لگا لیے جاتے، وہ عداوت کبھی ختم نہ ہوتی، وہ دشمنی کبھی ختم نہ ہوتی، وہ نفرتیں کبھی ختم نہ ہوتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، لیکن ہم نے ان کے دلوں کے درمیان محبت کو پیدا کر دیا، ہم نے ان کے درمیان الفت کو پیدا کر دیا، ہم نے ان کے درمیان کیا کیا، محبت کو پیدا کر دیا، مودت کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ جس چیز کو بندے کے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں کیا وہ عارضی ہوتی ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ جو نعمت اپنے بندے کو عطا کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضور کے دور کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے جن کے بارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان
محبت اور الفت کو پیدا کیا وہ میرے پیغمبر کے صحابہ تھے یا میرے پیغمبر کے اہل بیت اور آل و اولاد تھے. معلوم یہ ہوا کہ ان کے درمیان اللہ فرماتے ہیں دشمنی اور عداوت پہلے تھی، لیکن جب حضور آ گئے پھر ان کے درمیان عداوتیں بھی ختم ہو گئی، ان کے درمیان دشمنیاں بھی ختم ہو گئی، نفرتیں بھی ختم ہو گئی، صرف اور صرف محبت باقی رہی، صرف اور صرف ان کے درمیان الفت اور مودت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی. دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کہ یہ جو صحابہ تھے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے، یہ مشرکین اور کفار کے بارے کے اندر تو سب تھے لیکن آپس کے اندر یہ رہتے تھے، آپس کے اندر محبت کرنے والے تھے. اب قرآن کریم کی کوئی بھی تفسیر اٹھائیے تو ہمارے بینہم اس سے مراد میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، میرے پیغمبر کے اہل بیت سب سے پہلے ہیں، بلکہ صرف اور صرف یہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان دونوں کو آپس کے اندر محبت کرنے والا الفت اور مودت پیدا کر دی اور یہ آپس کے اندر رحم دل تھے. اور اگر اب ہم یہ کہتے رہے کہ نہیں صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنی تھی تو قرآن کریم کے اس جملے کے واضح خلاف ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا اور پھر یاد رکھیے جن کے اندر نفرت کا پیدا ہونا، عداوت کا پیدا ہونا اور کسی کے بارے کے اندر دشمنی کا پیدا ہونا انسان کے دل کے اندر یہ دل کی بیماری ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن نے اس بات کو بیان کیا کہ مسلمان کا اپنے دل کے اندر بغض رکھنا، کسی دوسرے مسلمان کے بارے کے اندر حسد رکھنا، اناد رکھنا، عداوت رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت کے بارے کے اندر کیا فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی کہ ہم نے جب ان کے دلوں کو ٹٹول کر دیکھا تو ان کے دل کے اندر تقوی کے بغیر کچھ نہیں تھا. تقوی سے مراد یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، دوسرا مطلب اللہ کا دھیان، تیسرا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، چوتھا مطلب علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا جذبہ اور گناہوں سے نفرت. اور صحابہ کرام کے بارے کے اندر اللہ تو یہ اعلان کرے کہ ان کے دل کے اندر گناہوں کی نفرت تھی اور نیکی کرنے کا جذبہ تھا، اور ہم یہ سمجھے کہ نہیں ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقوی رکھا تھا وہ تو رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان عداوت بھی تھی، ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل کے امتحان لینے کے بعد فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. ہم نے ان کے دل کے اندر ایمان کو گھر کر دیا. اب یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ فسق، فجور اور عصیان یعنی ہر قسم کے گناہ سے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ اس سے بڑا ہو، کوئی بھی گناہ ہو. اب یہ صحابہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہر گناہ سے پاک کر دیا. نفرت کا پیدا ہونا گناہ ہے، عداوت کا پیدا ہونا گناہ ہے، حسد کا کرنا گناہ ہے، بغض کا دل کے اندر پیدا ہونا گناہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت وہ تھی ان کے دل کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی کفر نہیں تھا، کوئی عصیان نہیں تھا، کوئی فسق نہیں تھا. اور دوسری طرف ہم یہ کہتے رہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ کفر اور عصیان نہیں تھا، لیکن صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنیاں تھیں. تو گویا کہ ہم نے قرآن کریم کے واضح طور پر اس کا انکار کر دیا. اس لیے اصحاب پیغمبر اور اہل بیت کے درمیان محبتیں تھیں، اہل بیت کے درمیان آپس کے اندر عداوتیں نہیں تھیں، دشمنیاں نہیں تھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت اور الفت کو پیدا کیا تھا، جس کا واضح ثبوت قرآن کریم کی واضح طور پر آیات مبارکہ ہیں. اور اس کے علاوہ اور بہت سے دلائل ہیں. احادیث طیبات کو دیکھا جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اب مجلس کے اندر جگہ موجود نہیں ہے، آخر تک لوگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہوئے. اب وہاں پر بھی اتنی جگہ نہیں ہے کہ باہر سے آنے والا آدمی کسی جگہ پر آ کر بیٹھ سکے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ دائیں طرف بیٹھے تھے. فوراً کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا
کہ آپ آگے تشریف لے آؤ۔ وہ آگے آئے، اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضیلت والے لوگ ہی فضیلت والے لوگوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اہل فضل ہی اہل فضل کو پہچانتے ہیں، اہل فضل ہی اہل فضل کی کیا ہے ان کے عہدے اور حیثیت کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر نے حضرت علی المرتضیٰ کو مجلس کے اندر جگہ دی ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نبی کے سیدنا صدیق اکبر کی جب بھی مجلس لگی ہوئی ہوتی حضرت علی اس کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے، حضرت ابوبکر ہمیشہ اور مسلسل حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا کہ ابا جان یہ کیا معاملہ ہے؟ باقی بھی صحابہ آپ کی خدمت کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے، آپ مسلسل میں دیکھتی ہوں کہ آپ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اے عائشہ بات یہ میں نے پیغمبر کی زبان سے یہ جملہ سنا تھا، فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں فارغ بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی عبادت کروں یا نہ کروں، علی کے چہرے کو دیکھنے والی عبادت نہیں کرتا رہا۔ تو یہ محبتیں ہیں، نہ کہ عداوتیں اور دشمنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کو، میری آل و اولاد کو، گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ ان کو کبھی بھی تکلیف نہ دو۔ اور سیدنا صدیق اکبر یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے ذات کی قسم جس کے قدرے قدرت میں مجھ ابوبکر کی جان ہے، مجھے اپنے اعزاء، اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنی آل و اولاد سے زیادہ محبوب وہ پیغمبر علیہ السلام کی آل و اولاد اہل بیت ہے۔ اس سے معلوم ہوا سیدنا صدیق اکبر اور اہل بیت کے درمیان عداوتیں نہیں تھی۔ سیدنا صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کا انتقال ہوا، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بن گئے۔ آپ جب خلیفہ بنے تو ایک دن سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے تو ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اے امیر المومنین میں پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے اندر حیات کے اندر مدینہ میں آئی تھی، آپ سے ملاقات کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تھا کہ میری ضرورت کو پورا کرو، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ اے اماں اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب تم واپس چلی جاؤ، جب دوبارہ تم مدینے کے اندر چکر لگے تو مجھ سے لے لینا۔ تو میں نے اس وقت پوچھا تھا کہ اگر میں نے آپ کو نہ پایا تو پھر کیا کروں؟ تو فرمایا کہ پھر ابوبکر سے لے لو۔ تو آج میں نے پیغمبر کو نہیں پایا، اس لیے آپ کی خدمت کے اندر آئی ہوں۔ پیغمبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے دوں گا، اب وہ تو ہے نہیں، تم مجھے دو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کہ یہ بتا حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں تجھے کتنا دوں گا؟ انہوں نے کہا کہ دیا، کہا کتنا دوں گا؟ کہ وہ فرمایا کہ حضور نے یوں کیا تھا کہ یوں 1 لاکھ بھرا اور کہا میں تجھے اتنا، پھر دوسرا میں تجھے اتنا، پھر تیسرا اتنا دوں گا۔ 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ آپ مجھے دو۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اپنے غلام کو بھیجا کہ حضرت علی کو بلا کر دے۔ حضرت علی آئے اور فرمایا کہ اے علی یہ عورت پیغمبر کی زندگی کے اندر آئی تھی، حضور نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اتنا دوں گی، اور 3 مرتبہ حضور نے اشارہ کیا تھا اب میرے ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ جیسے نہیں ہیں، اور صحابہ میں سے کسی کے ہاتھ پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں جیسے نہیں ہیں، اور آپ کے ہاتھ پیغمبر کے ہاتھوں جیسے ہیں۔ ان کی چوڑائی، ان کی لمبائی، ان کی کشادگی، ان کی وسعت پیغمبر کے عین ہاتھوں جیسی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم پیغمبر علیہ السلام کے وعدے کو اپنے ہاتھوں سے پورا کر دے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ آگے بڑھے اور انہوں نے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر کی پیشانی کو چوم لیا، کہا کہ میں قربان جاؤں کہ آپ نے پیغمبر کے ہاتھوں سے بھی اس قدر محبت کی تھی کہ آپ کے ہاتھوں کو بھی اس قدر دیکھا تھا کہ میرے ہاتھ پیغمبر کے ہاتھوں سے ملتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے اس عورت کو دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اصحاب پیغمبر اہل بیت کے درمیان دشمنی نہیں تھی، عداوتیں نہیں تھی، رائے کا اختلاف البتہ ضرور تھا۔ رائے کا اختلاف صحابہ اور پیغمبر کے درمیان بھی تھا، رائے کا اختلاف اہل بیت اور پیغمبر کے درمیان بھی تھا، رائے کا اختلاف امت اور صحابہ کے درمیان بھی تھا، رہا ہے اور رہے گا۔ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت کے درمیان رائے کا اختلاف تو تھا، لیکن دشمن عداوت اور نفرتیں نہیں تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا حضرت علی
یہ تینوں حضرات جا رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کا قد بھی بڑا تھا، لمبا تھا. حضرت فاروق اعظم کا قد بھی لمبا تھا. حضرت علی کے بارے کے اندر آتا ہے آپ کا قد چھوٹا تھا. اور قرآن کریم کے اندر ایک لفظ آتا ہے، لفظ ہے لنا، لام نون اور الف. اگر اس کو لکھا جائے اکٹھا، لام بھی لمبی ہوتی ہے، الف بھی لمبی ہوتی ہے، نون کا جو نقطہ ہوتا ہے وہ درمیان کے اندر چھوٹا سا ہوتا ہے. درمیان لام بھی ایک طرف لمبی اور درمیان کے اندر جو نون وہ بالکل چھوٹا سا نظر آتا ہے. حضرت امام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالی نے اپنی کتاب تراشی کے اندر یہ واقعہ نقل کیا. فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر دائیں طرف تھے، سیدنا فاروق اعظم بائیں طرف تھے، درمیان میں حضرت علی تھے. اب صورت حال یہ تھی کہ اس طرح عربی کا جو لفظ لنا ہے اس طرح کی ایک تصویر بن گئی تھی. حضرت ابوبکر کا قد بھی لمبا، حضرت عمر کا قد بھی لمبا، درمیان میں حضرت علی کا قد چھوٹا. تو یوں لگ رہا تھا جیسے لنا لکھا ہو، نون چھوٹا سا، لام بھی لمبی، الف بھی لمبی. تو کہا سیدنا صدیق اکبر نے کہ اے علی آج ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ عربی کا حرف لنا ہوتا ہے کہ لام بھی لمبی، الف بھی لمبی، نون درمیان میں چھوٹا سا تھوڑا سا نظر آتا ہے. تو ہم دونوں کے درمیان چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا نظر آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کمال درجے کی زیادت دی تھی. کہا کہ ابو بکر عمر، پھر میرا جواب یہ ہے کہ اگر لنا میں سے نون کو نکال دیا جائے تو لام اور الف بچتا ہے. اگر ان دونوں کو ملایا جائے اس کا معنی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں. اگر تم علی کو اپنے دونوں کے درمیان سے نکال دو گے تو پھر کیا ہے، تم کچھ بھی نہیں بچو گے. اور لنا کا معنی ہوتا ہے ہم سب. اگر مجھے درمیان کے اندر رکھو گے تو پھر ہم سب ایک طاقت اور قوت رہیں گے. یہ مذاق اور یہ مذاق وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر عداوتیں اور دشمنیاں نہیں ہوتی، جہاں پر نفرتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر محبتیں الفتیں ہوتی ہیں. رائے کے اختلاف کو یہ رنگ دے دینا اور یہ کہنا کہ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت کے درمیان دشمنیاں تھی، عداوتیں تھیں، یہ قرآن کریم اور اصحاب پیغمبر کے فرمان کے دلائل کے طور پر اگر جو دلائل ہے ان کو دیکھا جائے اس سے واضح خلاف ہے. اللہ نے پیغمبر اور اصحاب پیغمبر اور پیغمبر کے اصحاب اور اہل بیت اور آل و اولاد سے سچی محبت پیدا فرمائے.